بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آپ تمام حضرات کا تہہ دل سے ممنون ہوں، آپ تشریف لائے ہیں، مجھے موقع دیا کہ میں آپ کی وساطت سے قوم تک اپنا پیغام پہنچا سکوں۔ اس وقت پورے ملک میں اضطراب اور بے چینی کی کیفیت ہے۔ حکومت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، انتظامی ڈھانچہ ملک کا بکھرا ہوا ہے، اور آپ نے دیکھا کہ 2 روز قبل سندھ پولیس کا جو رد عمل آیا وہ اس بات کی علامت ہے کہ پانی سر سے گزر چکا ہے اور نادیدہ قوتوں کی بالادستی اب کسی طرح بھی قابل قبول نہیں ہے۔ ہم یہ بھی سن رہے ہیں کہ پی ڈی ایم کی قیادت جن کے مقدمات نیب میں زیر سماعت ہیں وہ ضمانتوں پر رہا ہے، دوبارہ ان کی ضمانتیں منسوخ کرانے کی منصوبہ بندی ہو رہی ہے تاکہ قیادت کو گرفتار کیا جائے۔ میں بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اگر پی ڈی ایم کی قیادت کو گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی تو پھر ہم اپنے جلسوں کا رخ جیلوں کی طرف پھیریں۔ صورتحال ایسی نہیں ہے کہ مزید نیب کو برداشت کیا جا سکے۔ اگر ایک نئے ترمیم کے ساتھ سپیک اتھارٹی کو نیب اور تمام احتساب اداروں سے مستثنی قرار دیا جاتا ہے تو پھر اس ادارے کو کسی کا بھی احتساب کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہوگا۔ اس حوالے سے پی ڈی ایم کے فورم پر ہم ایک مشترکہ موقف لینے کی طرف جائیں گے، لیکن آمرانہ قوت کو، غیر آئینی حکومت کو اس طرح کا کھلواڑ کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ ٹوڑی پہ ہاتھ پھیر کر دھمکیاں دینے والے کراچی کے ہوٹل میں کیپٹن صفدر صاحب کے ساتھ اور ان کی اہلیہ مریم نواز کے ساتھ ہونے والے واقعے پر وہ بری ذمہ قرار نہیں دیے جا سکتے۔
وفاق نے یہ سمجھ لیا کہ اوچھے ہتھ کنڈے اور ظالمانہ اقدامات بلکہ شرمناک اقدامات سے حزب اختلاف کی جماعتیں مغلوب ہو جائیں گی، یہ ان کی بھول ہے۔ ہم ساری زندگی مارشل لاؤں سے لڑنے کے عادی ہیں۔ اس قسم کے ہتھ کنڈے اختیار کرنے سے پورے ملک میں اشتعال بڑھے گا، لیکن ساتھ ہی میں یہ بھی کہنا چاہوں گا اگرچہ سندھ حکومت نے انکوائری کے عمل کو قبول کیا ہے، تاہم یہ سوال اپنی جگہ پر اہم ہے کہ جن کو اس واقعے کا ذمہ دار قرار دیا جا رہا ہے انکوائری بھی وہی کریں گے، اور پھر اس انکوائری رپورٹ کو قبول بھی کیا جائے گا۔ ہماری نظر اس پہلو پر بھی ہے۔ مضحکہ خیز بات یہ ہے کہ شاہدرہ لاہور کے تھانے میں جس نے رپورٹ درج کرائی ہے اس کا مدعی بھی اشتہاری ملزم ہے، اور کراچی میں جو مقدمہ درج کرایا گیا اس کا مدعی بھی ایک اشتہاری ملزم ہے اور پی ٹی آئی کا کارکن ہے۔ پی ٹی آئی کا رکن بن جائے تو پھر وہ اشتہاری ملزم ہو تب بھی تھانے میں جا کر وہ ایف آئی آر کٹوائے ہمارے خلاف۔ اس کا نام انصاف ہے؟ یہ نہ تحریک ہے نہ انصاف۔ اس حوالے سے پوری قوم کو ایک پیج پہ ہونا چاہیے۔ ہم پوری قوم کی جنگ لڑ رہے ہیں، ان کے جمہوری حق کی جنگ لڑ رہے ہیں، حکمرانوں کی نااہلی کے نتیجے میں، نالائقی کے نتیجے میں جو ملک کی معیشت تباہ ہوئی ہے اور اس معیشت سے ملک کا ہر شخص متاثر ہوا ہے، ہم ان کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ آج ہر طبقہ چیخ رہا ہے، لیکن حکمران ہیں کہ جو خرگوش کی نیند سو رہے ہیں اور انہیں عام آدمی کے کرب کا اور اس کے اضطراب کا احساس نہیں ہو رہا ہے۔ لہذا ملک کو اس بحران سے اگر بچانا ہے، معاشی بحران سے بچانا ہے، اگر اس کی بقا چاہیے ہمیں اس ریاست کی، تو پھر ہمیں میدان میں نکل کر قربانی دینی پڑے۔ تو انشاءاللہ العزیز اس محاذ پر ہمارا ایک بھرپور اور استقامت کے ساتھ ایک موقف ہے اور اس کو آگے لے کر جائیں گے۔ 25 اکتوبر کو انشاءاللہ کوئٹہ کا جلسہ عام ہے اور اس کے بعد بھی جلسوں کا سلسلہ، احتجاج کا سلسلہ جاری رہے گا۔ بہت بہت شکریہ آپ کو۔ ایک منٹ یہ پلیز ایسا کرتے ہیں 1 بائی 1 لے لیں گے، ایک سوال یہاں سے ایک یہاں سے، پلیز اس طرح کر لیں، یہاں سے شروع کر لیں پھر ایک سوال یہاں سے۔ مولانا صاحب یہ بتائیں کہ پی ٹی ایم کا ایک اتحاد ہے، اس اتحاد کو آپ انتخابی اتحاد کے طور پر آگے جا کے تصور کریں گے؟ دیکھیے، ابتدائی طور پر تو یہ صرف ایک تحریک ہے اور منیمم پروگرام جو ہے اس کے اوپر ایک تحریک کے لیے ہم اکٹھے ہوئے ہیں۔ آگے جا کر اتحاد کی کیا شکلیں بن سکتی ہیں، انتخابات میں کیا صورتحال بن سکتی ہے، وہ خارج از امکان تو نہیں ہو سکتا، لیکن سردست ہم یہی کہیں گے کہ یہ اتحاد ایک تحریک ہے اور موومنٹ ہے تاکہ اس ملک میں آئین کی اور قانون کی عملداری آئے
اور جمہوری حقوق لوگوں کی بحال کی جائے۔ ایک سیکنڈ یہاں سے کراچی کے پی ٹی ایم کے جلسے میں نواز شریف کو تقریر نہیں کرنے دی گئی۔ نہیں، یہ لفظ غلط ہے کہ نہیں کرنے دی گئی۔ انہوں نے ایک پیغام دے دیا تھا گوجرانوالہ میں، ملک میں موجود نہیں ہیں، تو انہوں نے خود نہیں چاہا تھا کہ میں ہر جگہ جو ہے ویڈیو لنک پہ خطاب کرتا رہوں۔ پارٹی موجود ہے، ان کے قائدین موجود ہیں، لہٰذا یہ بات کہنا بہت ہی غلط ہوگا کہ ان کو تقریر کرنے نہیں دی گئی۔ اگر وہ تقریر کرنا چاہتے تو کون اس کو روکتا؟ کون سی جماعت ہے، کون سی شخصیت ہے کہ جو ان کو احترام نہیں دے؟ اس وقت تک ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ انہوں نے کہیں پہلے سے ایک گلگت بلتستان کا شیڈول دیا ہوا تھا۔ بہرحال ہمارے ان سے رابطے موجود ہیں اور اس کو ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ مولانا صاحب، میرا سوال ہے آپ سے کہ ایک تو آپ نے سوالیہ نشان لگایا انکوائری جس کو ویلکم سندھ گورنمنٹ نے کیا، تو وہ تو طے کر دیا ہے آرمی چیف نے کہ کور کمانڈر رپورٹ دے گا، تو آپ پہلے ہی کیوں نہیں طے کرتے کہ کیا اس رپورٹ کو آپ مانیں گے یا یہ کور کمانڈر کی رپورٹ جو ہے کوئی حیثیت نہیں رکھے گی پی ڈی ایم کے آگے؟ ابھی میں نے صرف سوال اٹھایا، بس اس پہ دیکھیں۔ دوسرا یہ ہے کہ بلوچستان میں آپ کو بہت زیادہ سیکورٹی کا کل میڈیا پہ چل رہا تھا کہ جو پی ڈی ایم کے لیڈر ہیں ان کی لائف رسک کا ریٹ ہے بہت زیادہ، تو اس بلکہ یہاں تک کہا ہے کچھ چینلوں نے کہ جی انڈیا جو ہے اس میں ملوث ہو سکتا ہے پورے بلوچستان کے راستے۔ مجھے یہ بتائیں کہ آئی جی سندھ کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کو انڈیا کے اوپر کیوں نہیں ڈالتے؟ مزہ تو تب آئے نا۔ تو ہم نے جانا ہے، یہ ہم نے طے کرنا ہے کہ ہم نے کس راستے سے جانا ہے، یہ ہم نے طے کرنا ہے کہ ہم نے جلسے میں کس طرح شریک ہونا ہے۔ سیکورٹی کا معاملہ ہمارا نہیں ہے، سیکورٹی کا معاملہ ان کا ہے۔ اگر وہ ہمیں نہیں سیکورٹی دے سکتے تو پھر ہمیں اجازت دیں تاکہ ہم اپنے رضاکاروں کو میدان میں اتاریں اور ان کو بتائیں کہ تم ملک کی خزانے سے تنخواہیں لیتے ہو، مراعات لیتے ہو، اور تم سے جو نہیں ہو سکتا وہ میرے ایک بے دستپا غریب کارکن اور اس کے رضاکار سے ہو سکتا ہے۔ ون بائی ون پلیز، ون بائی ون۔ پی ڈی ایم کی جو تحریک جاری ہے جلسے ہو رہے ہیں، اگر یہ نتیجہ کے ثابت نہیں ہوتے تو اگلا لائے عمل آپ کا کیا ہوتا ہے؟ پارلیمنٹ یا اسمبلی سے آپ استعفے دیں گے؟ میرا خیال اس وقت ہمارے سامنے اگر کی گنجائش نہیں ہے، تو یہ انشاءاللہ کامیاب ہی ہوگی۔ اور جہاں تک استعفوں کا مسئلہ ہے، ہمارے اعلامیہ میں یہ آپشن لکھا گیا ہے باقاعدہ، تو جہاں 2-3 اور آپشنز ہیں ہم ہر آپشن کو لیں گے اور جس میں استعفے کا آپشن بھی شامل ہے۔ جی آپ کی وزارت کی جانب سے مسلسل دھمکیاں دی جا رہی ہیں پی ڈی ایم جلسوں کے بعد۔ دوسری بات یہ کہ کراچی میں جو آئی ٹی کا واقعہ ہوا، جو پولیس افسران نے جو ایکشن لیا، جو ان کے بارے میں بھی یہ بھی الزامات لگائے جا رہے ہیں کہ یہ 100% شاید ہے پی ڈی ایم وہ کرپشن میں کریڈٹ لینا چاہتے ہیں، اس کے بارے میں اس میں چال والی کوئی شکل آپ مجھے بتا دیں، مجھے تو اس میں سمجھ میں نہیں آ رہی۔ نہیں، الزام کو چھوڑیں، وہ چال والی شکل ذرا مجھے بتا دیں۔ چال کی اپنی شکلیں ہوتی ہیں نا، تو کوئی ایسی شکل ہمیں بتا دی جائے کہ جس کو ہم بھی، ہمارا عقل بھی تسلیم کر لے۔ جو کیسز جاری ہے ان کی گرفتاری متوقع ہے تو وہ سے بچنے کے لیے سوال یہ ہے کہ اس میں پولیس نے یک طرفہ طور پر خود رد عمل دیا ہے، تو جب وہ خود رد عمل دے رہے ہیں اور یہاں تک کہ ہر ضلع کے ایس ایس پی اور ڈی پی او جو ہیں وہ چھٹی پہ جا رہے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ذہنی طور پر اتنے دباؤ میں ہیں اس واقعے کی وجہ سے کہ ہم اپنے فرائض منصبی ادا کرنے سے قاصر ہیں، تو یہ رد عمل پولیس کا آیا ہے۔ اور اسی لیے میں نے کہا کہ یہ صرف سندھ کا نہیں، سندھ میں تو ایک بات اچھل پڑی ہے، یہ صورتحال پورے ملک کے اندر ہے، ہر جگہ پر سول انتظامیہ کے اختیارات پر ملٹری کے وہاں جو افسران ہیں ان کی گرفت موجود ہے، یہ صورتحال ہر جگہ پیدا ہو سکتی ہے، لہذا اس روش سے دستبردار ہوا جائے تاکہ ہم ایک ملک
बन कर आगे चल सकें। साहब आपकी जो तहरीक है वो आइन की बालादस्ती के लिए है और आप ये कह रहे हैं कि तमाम इदारे अपनी आइनी हदूद में रहकर काम करें। इस तहरीक के जो आगाज़ है उसके बाद हमने ये पेशरफ देखी है कि पहले आम लोग अगवा होते थे, अब IG उठाया जा रहा है, तो आप किस सूरत हाल में लेकिन मेरे ख्याल में यही गले पड़ गए। देखिए, लापता अफराद एक मुस्तकिल इशू है पाकिस्तान का, जिसमें सिंध में भी, बलोचिस्तान में भी, बलोच एरियाज़ हों, पश्तून एरियाज़ हों, खैबर पख्तूनख्वा में, हत्ता कि पंजाब में भी, और मुसलसल उनके प्यारे जो हैं वो इस्लामाबाद में भी बार बार इकट्ठे हुए हैं। लेकिन शकीउल क़ल्ब क़ुव्वतें होती हैं कि जो इन लोगों की इस कर्ब पर वो खामोश बैठे रहते हैं और इसकी ज़रूरत नहीं महसूस करते कि जिनके बूढ़े माँ बाप साल हर साल से 8-8, 10-10 साल, 15-15 सालों से वो रो रहे हैं, उनकी आंखें जो हैं वो अब ज़ख्मी हो गई हैं अश्क बहाते बहाते उनके गम में। ऐसे ऐसे लोग लापता हैं कि जिनके बूढ़े वालिदैन वफ़ात पा चुके उनके कर्ब में, लेकिन इनको रहम नहीं आ रहा कि इन ख़ानदानों और इनके बुज़ुर्गों के ऊपर रहम किया जाए। अगर वो वाकई मुल्ज़िम है, अगर वो कातिल है, अगर वो रियासत के दुश्मन हैं, तो आइन मौजूद है, कानून मौजूद है, अदालतें मौजूद हैं। ये अदालतें सिर्फ सियासतदानों के लिए हैं कि उनको रोज़ जो है पकड़कर उनके कटहरे में खड़ा किया जाए और उनकी तस्दीक वहाँ पर की जाए। अगर वाकई ऐसे लोग हैं कि जो रियासत के दुश्मन हैं, रियासत के ख़िलाफ़ उनके पास दलाइल मौजूद हैं, गवाहियाँ मौजूद हैं, दस्तावेज़ात मौजूद हैं, तो लाए खुले अदालत में पेश करें उसको। अगर वो वाकई ऐसा मुजरिम है, वालिदैन को तो पता चल जाएगा कि मेरा बेटा जो है वो मुजरिम था, इसलिए फांसी चढ़ गया। लेकिन इस तरह रोज़ रोज़ उनके घर में मौत है, रोज़ रोज़ के उनके घर में मातम है, और 2 दहाइयाँ गुजर गई है उस ज़माने से मातम है। मौलाना साहब, मेरा आपसे सवाल ये है कि आप इमरान खान को कहते हैं कि वो सिलेक्टेड वज़ीर-ए-आज़म है, क्योंकि आप उन पे दादरी का हिसाब लगाते हैं। मौलाना राशिद मौसूद है जो इलेक्शन हारे, वो भी ये कहते थे कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने दादरी करके जो इंतखाबात जीते हैं, तो क्या आप उनको भी सिलेक्टेड एम एल ए कहेंगे बिलावल भुट्टो ज़रदारी के? मेरी एक बात सुन लें, एक बात मेरी सुन। पीपल्स पार्टी सिंध में जीत चुकी, फिर कहती है कि धांधली हुई है। आप तो एक सीट की बात कर रहे हैं ना, एक फर्द की बात कर रहे हैं, मैं पूरी पार्टी की बात कर रहा हूं। पंजाब में मुस्लिम लीग नून लार्जेस्ट ग्रुप है असेंबली का, उसके बावजूद कहता है कि धांधली हुई। लिहाजा इंडिविजुअल्स के मसले पे नहीं है ऐसी बात। मेरे कैंडिडेट हैं जो कामयाब हो गए हैं, जो हारा है वो भी मैदान में है, तो मजमूई तौर पर इंतखाबात की बात है। देखिए, अगर 60% और 40% का फर्क हो, या 70% और 30% का फर्क हो, तो ये फर्क अगर इसमें इतनी कम बेशी हो कि जो कौम का मजमूई फैसला है वो मुतासर ना हो, तो पूरी दुनिया में इस तरह की कम बेशी इंतखाबात में कबूल कर ली जाती है कि हक के हुक्मरानी सल्ब नहीं हो रहा। यानी अगर मेरी पार्टी के पास 200 सीटें हैं और 200 के बजाय हमारे पास 90 सीटें आ जाए और हम कहें कि 10 पे दान दी हुई है, चूंकि मेरी अक्सरियत नहीं जा रही उससे, मेरा हक के हुक्मरानी जो आई मुझे हक देता है वो नहीं जा रहा, तो इस तरह पूरी दुनिया में किसी कदर ये चीज़ें बर्दाश्त होती हैं। यहाँ तो सूरत हाल ये है कि जिसके पास 30% वोट नहीं है उसको 70% वोट दे दिया, और जिसके पास 70% वोट का हक है उनको ख़त्म कर दिया गया। तो यहाँ पर पार्टियाँ, जो जीती हुई पार्टियाँ हैं, वो भी इसको धांधली कह रही हैं और मैदान अमल में है। लिहाजा ये मसला इंडिविजुअल का नहीं है, और नहीं अब 2 साल हो गए हैं हम मैदान अमल में हैं, और पहले दिन से ही हमारा एक मौक़िफ़ सामने आया है। 2 साल के बाद आप पढ़े लिखे लोगों को इसकी समझ आनी चाहिए। वफाकी हुकूमत ने नवाज शरीफ को वापस लाने के लिए बरतानवी हुकूमत ने तैयार कर दिया है कि हमें जो है ताउन किया जाए, क्या क्वेटा के जलसे में नवाज शरीफ तब्दील करेंगे? ये उनकी मर्जी पे है, हम इसमें कोई मुदाखलत नहीं कर रहे हैं। अगर उन्होंने चाहा कि खिताब हो
تو اس کو بالکل خوشامدید کہا جائے گا۔ حضرت ہم نے تو ہمیشہ میڈیا کے حق میں آواز بلند کی ہے۔ جہاں سیاست ہے وہاں میڈیا ہے، جہاں سیاست ہے وہاں صحافت ہے، جہاں بادشاہتیں ہیں، جہاں ڈکٹیٹرشپ ہیں وہاں صحافت بھی نہیں ہوتی، کنٹرول صحافت ہوتی ہے، آزاد صحافت نہیں ہوا کرتی۔ تو ایسی حکومت کہ جس میں جمہوریت ہو، جس کو احساس ہو کہ یہ ملک جو ہے وہ سب کا ہے، تو اس میں ہم احساس رکھتے ہیں کہ میر شفیع الرحمان صاحب کیوں جیل میں، ہمارے بڑے نامور لوگ، ان کو کیوں چینل سے نکالا گیا، ان کی خدمات جو ہیں ان کو کیوں پھینک دیا گیا، اور وہ اب اپنے چھوٹے چھوٹے یوٹیوب کے اوپر وہ اپنے چینل بنا رہے ہیں، اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ آپ نے گلا گھونٹا ہے میڈیا کا۔ لہذا میڈیا کی آزادی اور ایک اعلیٰ معیار اور اعلیٰ ایک کوالٹی کے ساتھ ہمیں میڈیا کی آزادی چاہیے، اور اس کے لیے ہم ہمیشہ میڈیا کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ یہاں سے ایک سوال لے لیں۔ دیکھیے وہ آج پہلی مرتبہ نہیں کہہ رہے، یہ باتیں بہت پرانی ہیں۔ مقامی زبانوں کو ترجیح دی جائے تعلیم کے سلسلے میں، یہ کون سی پارٹی ہے کہ جس کا یہ موقف نہ ہو؟ اور اردو ہے ہماری قومی زبان، ٹھیک ہے، اس کو ہمیں کوئی انکار نہیں اس سے۔ مجھے جس طرح اردو آتی ہے اور میں اردو بولتا ہوں، چاہیے کہ میرے بچوں کو پشتو بھی اسی طرح ہے نا۔ اب عجیب بات ہے کہ میں پشتون ہوں، میرے بچوں کی پشتو بہت کمزور ہے اور وہ اردو ٹھیک پڑھ لیتے ہیں۔ آپ سندھ کے لوگ ہیں، آپ کے بچوں کو شاید سندھی زبان لکھنی نہ آئے لیکن آپ کو اردو آتی ہے۔ تو اس حوالے سے تمام جماعتوں کے منشور میں لکھا ہوا ہے کہ علاقائی زبانوں میں بچوں کو تعلیم کا ایک رجحان بڑھایا جائے۔ تو اس حوالے سے یہ بات تو ہم صرف اردو کے بارے میں نہیں کہی گئی، حالانکہ اردو ہماری قومی زبان ہے، یہ رابطے کی زبان ہے۔ میرے خیال میں آپ سندھی لوگ میرے صوبے میں جائیں گے تو آپ کو پشتو نہیں آئے گی، تو آپ اردو میں بات کریں گے، تو میرے پٹھان کو بھی سندھی نہیں آئے گی تو وہ بھی آپ کے ساتھ اردو میں بات کرے گا۔ تو اس طرح اردو ایک رابطے کی زبان ہے جس سے نہ ہمیں کوئی دشمنی ہے اور نہ اس سے کوئی مفر ہے۔ اب آپ افغانستان جائیں، افغانستان کے پشتوں میں فارسی زبان زیادہ ملی ہوئی ہے، لیکن یہاں پاکستان میں پشتوں کے اندر اردو زبان زیادہ ملی ہوئی ہے، پنجابی کے الفاظ آپ کو اس میں ملتے ہیں۔ تو جہاں جو لوگ جو قومیں اکٹھی رہتی ہیں ان کے الفاظ ایک دوسرے کی زبان میں منتقل ہوتے رہتے ہیں اور استعمال ہو جاتے ہیں۔ تو اردو مسئلہ نہیں ہے، اردو میں تو ہم بڑی اچھی گفتگو کر لیتے ہیں، لیکن بچوں کو علاقائی زبانوں میں بھی آنا چاہیے۔ مجھے کل خود زرداری صاحب بتا رہے تھے کہ میں وہاں لندن میں جب پڑھ کر واپس آیا تو مجھے نہ اردو آتی تھی اور نہ سندھی آتی تھی، بات نہیں سیکھی ہم نے۔ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی ایم ان لوگوں کا گروپ ہے جنہوں نے کرپشن کیے اور نیب سے بچنے کے لیے، اپنی گرفتاری سے بچنے کے لیے انہوں نے یہ گروپ بنایا اور یہ تحریک شروع کی ہے۔ دیکھیے وہ اپنی کرپشن کی بات کیوں نہیں کرتے؟ وہ سی پیک کا چیئرمین جو ہے اس کو تو وہ بچانا چاہتے ہیں اور اس کو تو مستثنی رکھنا چاہتے ہیں۔ جو ان کے خلاف الزامات ہیں، فارن فنڈنگ کیس کا مسئلہ ہے، بی آر ٹی کا مسئلہ ہے، بلین ٹریز کا مسئلہ ہے، مالم جبے کا مسئلہ ہے، جی کتنے ان کے خلاف اس وقت میدان ایک بھی پیشی نہیں ہو رہی، ان کی کیس چل ہی نہیں رہے ان کی۔ جی تو کسی کو اس طرح چور کہنا کہ آپ 2001 سے مشرف نے جب ایک حکومت بنائی تو میرے خیال میں اسی وقت سے جو احتساب سیاستدانوں کا شروع ہوا ہے اور آج تک احتساب ہی ہو رہا ہے اور اس کے کوئی نتائج نہیں ہیں، تو اس کا معنی یہ ہے کہ یہ نیک نیتی پر مبنی احتساب نہیں ہے، صرف سیاستدانوں کے دامن کو داغدار کرنے کے لیے اس حد تک جایا جاتا ہے۔ جاوید صاحب ایک منٹ پلیز، جاوید ایک منٹ جی پلیز، وہاں سے شاہ صاحب جی پلیز۔ وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ پی ڈی ایم تحریک چل رہی ہے، نعروں کے لیے چل رہی ہے، تو
بھائی جان ایک بات ذہن میں رکھیں، اب میری شرافت اجازت نہیں دیتی ورنہ میں آپ کو کچھ اور جواب دیتا اس کے بات بنیادی یہ ہے کہ این آر او وہ چاہ رہا ہے اس وقت، ہم ان کو این آر او نہیں دے رہے. ایک منٹ وہاں سے پلیز آ رہے ہیں آپ طرف. جی آپ لوگ پی ٹی ایم کے پلیٹ فارم سے ایک تحریک چلا رہے ہیں جس میں نون لیگ بھی شامل ہے. تو نون لیگ کو ایک اس کا ایک بیانیہ ہے جس کو آگے بڑھ کر چل رہے ہیں. تو وہ تو اسپیشلی پاک فوج آرمی کی ان کے نام لے کر باتیں کریں اور یہ سرکاری صورت ان لوگوں کو ٹھہرا رہے ہیں. تو اس کے بعد جو کراچی میں جو کیپٹن صدر اور مریم نواز کا جو واقعہ پیش آیا ہے اس میں بھی یہ تاثر کیا جا رہا ہے کہ وہی لوگوں کا ہاتھ ہے. تو اس کے بعد وہی لوگ جب نوٹس لیتے ہیں اور تحقیقات کا وہ حکم دیتے ہیں تو اس پہ معاملہ ریپیٹ ہو جاتا ہے. وہی لوگ جب جن کو تیار کرایا جاتا ہے وہی لوگ تحقیقات کر کے اور ایک رپورٹ دیں تو وہ آپ کو تسلیم ہوگی. اس پہ تو بات ہو چکی ہے، اس پر تو میں بات کر چکا ہوں، ابتدائی میں بات ہو چکی ہے. ابتدائی میں اس پر میں نے بات کی ہے کہ ایک سوال ہے میرا، وہ سوال آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. اب آپ اس پہ تبصرہ کریں. اگر میرا آپ پر الزام ہو کہ تم اس کام کے مجرم ہو اور آپ ہی کو میں اس کے انکوائری پہ لگا دوں تو پھر اس کا کیا نتیجہ ہوگا؟ سر کیا پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے جیسے پہلے اپنے فوائد لے کر نون لیگ نے بھی کافی سارے فائدے لے کر آپ کو تحریک میں آگے کر کے واپس چلے گئے، تو اس بار کتنی فیصد یقین دہانی آپ کو انہوں نے کروائی ہے کہ آخر تک آپ کے ساتھ چلیں گے؟ کیا سندھ گورنمنٹ بھی استعفے دے گی اس پر؟ بیٹا یہ صحافت کی دنیا میں ایک سوال وہ فرسودہ بھی ہو جائے نا تو آپ لوگوں نے دوبارہ کرنا ہے. میری بات تو سن لینا. دیکھو بھائی بات یہ ہے وہ ایونٹ جے یو آئی کا تھا اور تمام پارٹیاں انہوں نے سندھ میں استقبال کیا، پنجاب میں استقبال کیا اور وہاں سٹیج پر سب ہمارے ساتھ موجود رہے. ایونٹ جے یو آئی کا تھا. آج جو ایونٹ ہے وہ تمام پارٹیوں کا مشترکہ ہے، لہٰذا اس قسم کے پہلے وہ آپ کو چھوڑ گئے، سب سٹیج پر تھے ہمارے ساتھ. 14 دن اگر ہم وہاں سٹیج پر تھے وہ بھی ہمارے ساتھ تھے. یہ ہو چکی ہے، بات ہو چکی ہے کہ بھائی آپشن میں موجود ہے. 10 دن میں کہا گیا تھا کہ رپورٹ دی جائے گی. ایک منٹ یہ میرا طارق وہ رپورٹ اگر پبلک نہیں کی جاتی تو کیا آپ اس رپورٹ کو مانیں گے؟ میں نے جو آپ کے سامنے سوال رکھا ہے اس میں یہ ساری چیزیں خود بخود آ رہی ہیں. جی ایک منٹ لے رہے ہیں جی پلیز بابو اقبال صاحب. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ سی پیک منصوبہ چل رہا تھا، کبھی تھوڑی دیر کے لیے موخر ہو جاتا ہے پھر چل جاتا ہے. پی ڈی ایم کا سی پیک پہ اپنا کیا موقف ہے؟ کس حد تک اس کو جو ہے آپ لوگ پی ڈی ایم والے مان لیں گے یا اس منصوبے کی؟ سی پیک کے کئی پہلو. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ پاکستان کی ایک اقتصادی طور پر ایک ریڑھ کی ہڈی رکھتی ہے ہمارے لیے. اس کے فوری فوائد بھی ہیں اور دور رس اس کے مفادات بھی ہیں پاکستان کے لیے. خارجہ پالیسی آپ کی تب کامیاب ہوتی ہے جب آپ اقتصادی لحاظ سے مضبوط ہوں اور دوسری دنیا کے مفادات آپ اپنے ساتھ وابستہ کریں. اگر آپ اقتصادی لحاظ سے کمزور ہیں اور آپ بیرونی دنیا کے مفادات اپنے ساتھ وابستہ کرنے میں ناکام ہیں تو پھر آپ ناکام ہی ناکام ہیں. یہ جو ہمارے سی پیک منصوبہ تھا اس پر تو تمام پارٹیوں کا اتفاق تھا. یہ تو آل پارٹیز کانفرنس میں اس پہ اتفاق رائے پایا گیا تھا. لیکن یہ حکومت آئی اور اس حکومت نے اپنی ترجیحات تبدیل کر دی اور پالیسی یہ دے دی کہ میگا پروجیکٹ کے پاکستان کے عوام متحمل نہیں ہیں، لہٰذا مائکرو لیول پر آ جائیں اور بڑے بڑے میگا پروجیکٹ متعارف کرانے کے بعد کی بجائے آئیں ہم کٹے مرغی انڈے وغیرہ کی بات کریں اور اس لیول پر معیشت کو لے آئیں. لاسٹ کوشچن لیتے ہیں جی. لاسٹ کوشچن جی. کے جو ایم ایل ایز ہیں اس کے آواز آ رہے ہیں کہ یہ حکومت ہے جو منتخب نمائندے ہیں وہ چلا رہے ہیں، ایم ایل اے آواز دے رہے ہیں. آپ کے پی ڈی ایم سے اس کے ایم ایل اے کو رابطہ کیا ہے کسی پر جو شدید ناراضگی تھی قیادت سے تو وہ جو منتخب لوگ نہیں ہیں ایسے لوگ لے آئے وہ حکومت چلاتے ہیں، اس ایم ایل اے کا کوئی پی ڈی ایم سے رابطہ ہوا ہے؟ دیکھیے بات بنیادی یہ ہے کہ یہ حکومت الیکشن میں منتخب ہی نہیں. جو اسمبلی میں بیٹھے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم منتخب ہو کر آتے ہیں وہ بھی منتخب نہیں ہیں. جو باہر سے لائے گئے ہیں اور مشیر بنائے گئے ہیں اور کچن کیبنٹ کے ممبر بنائے گئے ہیں وہ بھی منتخب نہیں ہیں.
تو جو غیر منتخب لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور منتخب لوگ دونوں کی کیٹیگری ایک ہے کہ وہ عوامی نمائندے نہیں تصور کیے جا رہے ہیں۔ بہت شکریہ جی، بہت بہت شکریہ آپ تمام حضرات کا۔ آپ کے حضرات فی الحال 2 منٹ صرف